بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم ان اعذار کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ تو نمبر 1، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو اور کوئی مستند ڈاکٹر اس کو یہ بتا دے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں مرض بڑھ جائے گا تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بلکہ مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، جان کو خطرہ ہو تو اس وقت نہ رکھنا واجب ہے، بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت حمل سے ہو اور روزہ رکھنے سے بچے کو یا عورت کی اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ بچہ جو ہے دودھ کے علاوہ کچھ اور پیتا نہیں ہے، اگر روزہ سے بچہ کو دودھ نہ ملتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو تو اس وقت روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کرے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کی سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو اور تقریباً 75 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو بہرحال خود اپنے کو تکلیف نہ ہو یا ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو تو اس وقت روزہ رکھنا ہی جو ہے وہ افضل ہے۔ بہرحال اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ رکھے اور البتہ روزہ نہ رکھے، البتہ روزہ رکھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بحالت روزہ انسان نے سفر شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح سفر میں تھا، کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے رمضان کے احترام میں۔ اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو اچانک روزہ رکھنے کے بعد بیماری لگے یا سخت بھوک لگی یا سخت پیاس لگے اور اتنا غلبہ ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، یا کوئی مسلمان دیندار ماہر طبیب بتائے کہ اس بیماری کی وجہ سے زندگی کو خطرہ ہے، تو جہاں زندگی کو خطرہ ہو ان تمام صورتوں میں روزہ کا توڑ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ایام حیض میں جو خصوصی ایام ہوتے ہیں اس میں، اور اس طرح بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس میں، تو ان ایام میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کریں۔ البتہ نفاس سے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شاید اس کا زیادہ مقدار جو ہے وہ 40 دن ہی ہے، 40 دن سے کم نہیں ہوگا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ اصل میں عورت کی طبیعت پر، فطرت پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز، کہ بعضی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا خون 5 دن میں بند ہوتا ہے، کسی کا 10 دن میں بند ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 40 ہے۔ تو لہٰذا کوئی عورت 25 دن میں پاک ہو، خون بند ہو تو 25 دن کے بعد روزہ رکھے گا۔ بعضی خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ 5 دن کے بعد خون بند ہوتا ہے۔ تو بہرحال نفاس کا جو ہے کم سے کم کوئی مقدار متعین نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ کیا ہے، 40 دن ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ بیمار ہو، مسافر ہو، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان